بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے امت مسلمہ پر حج فرض کیا ہے، اور حج کا فریضہ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز حج بیت اللہ شریف بھی ہے، کہ اگر آدمی کے پاس اتنی استعداد ہو جائے کہ وہ سفر کر سکتا ہے، لوٹ بھی سکتا ہے، اور اس سے متعلق جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے ذمے حج کا کرنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن اس سال چونکہ کرونا وائرس کا دور ہے، اللہ رب العزت اس سے ساری امت کی حفاظت رکھے، تو کرونا وائرس کے چلتے بڑا انتظار ہو رہا تھا کہ اس سال حج ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا۔ ہندوستان سے تقریباً 2 لاکھ حضرات نے اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ کوئی بھی شخص ہندوستان یا کسی دوسرے ملک سے جا کر حج نہیں کر سکے گا۔ اطلاعات موصولہ کے مطابق سعودی عرب اور اس کے بعض ملک جو عرب ملکوں میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت محدود تعداد میں حج کر سکیں گے، اور اس تعداد کے متعلق کہا گیا ہے کہ صرف 10,000 لوگ، جبکہ 30 لاکھ لوگوں کا انتظام تھا۔ اس سال 30 لاکھ لوگوں کو حج کرنا تھا، جس میں 2 لاکھ صرف ہندوستان کے تھے، لیکن اب سعودی عرب اور اطرافی جو عرب ممالک ہیں ان کو لگا کر صرف 10,000 لوگ حج کر سکیں گے، اور ان 10,000 میں سے بھی پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی اعتبار سے یہ کیا گیا ہے کہ جو عملہ متعین کیا گیا ہے، یعنی کیا جا رہا ہے اس کے لیے، وہ سب ٹیسٹ ہونے کے بعد میں وہاں متعین کیے جائیں گے، اور جو حضرات حج سے فارغ ہو چکے ہوں گے، یعنی حج کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو ان حضرات کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن ہونا ہوگا۔ اور کم سے کم ایک غنیمت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں، خواہ وہ ہندوستان کے بھی ہوں، وہ وہاں رہتے ہیں، اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے تو ان کو اجازت ہوگی کہ تعداد کی رعایت کے ساتھ، یعنی 10,000 کے اندر وہ لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ کم سے کم قدر غنیمت ہے کہ کسی ملک کی تخصیص نہیں ہے، جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں حج میں۔ لیکن بہرحال یہ ہے بہت دکھ دائی، اگر ایمانی جذبے سے دیکھا جائے تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ صوبہ اتر پردیش میں مسجدیں نہیں کھلی ہوئی ہیں، جبکہ پورے ملک کی مسجدیں کھل گئی ہیں، اور ادھر بیت اللہ شریف میں اس قدر محدود تعداد کے ساتھ حرم شریف کو کھولا گیا ہے یا حج کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ مکہ مکرمہ کی جو اور تقریباً 1,500 کے قریب مسجدیں ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کو کھول دیا گیا ہے۔ ہم ایمان کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے یقیناً یہ بات تکلیف کی ہے، لیکن بہرحال کیا کر سکتے ہیں، وبا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا عذاب ہے یا آزمائش ہے، جو بھی ہے، اللہ رب العزت سے بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری امت کو اپنے فضل سے محفوظ رکھے، اور اس وبا سے محفوظ رکھے، اس وبا کے شر سے اور اس میں ہلاک ہو جانے سے یا اس میں مبتلا ہو جانے سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے بہت جلد وہ وقت آئے کہ مسجدیں اور بیت اللہ شریف وغیرہ پہلے ہی کی طرح سے شان و شوکت کے ساتھ آباد ہو جائیں، اور مدارس اور تعلیمی نظام پھر سے آباد ہو جائے۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ سب کچھ اس طرح سے رکا ہوا ہے، سب کچھ اس طرح سے بند ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، یہ بلا، یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اللہ کو منا کر ہی یہ جائے گی۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف آئیں،
اللہ یہ آپ نے بھیجی ہے وبا ہمارے تحمل سے باہر ہے، اللہ اپنا فضل فرما کر اس کو ہم سے دور کر دیجئے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ، ساری دنیا ہلا کر رکھ دی ہے اس نے۔ اس لیے بہرحال ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگ دعا ابھی تو نمازوں کے بھی ٹوٹے ہیں۔ آخر مجھے یہ بتائیں کہ آخر وہ کون سا دن آئے گا جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، آخر وہ دن کون سا ہوگا؟ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ کتنی بھی تکلیف مصیبت آئے، پریشانی آئے، لوگ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، بس جیسے پہلے جی رہے تھے ایسے ہی جی رہے ہیں، کوئی تبدیلی، کوئی اصلاح کی طرف چلنے کی کوئی فکر، بس ایسا سمجھتے ہیں کہ بس جیسے جی رہے ہو جیو۔ ہم دیکھو بھائی، برا نہ مانو، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ جانور کا ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونے دو، اس کو تو پھر وہی کرنا ہے، گھاس چرنی ہے، دودھ نکالنا ہے۔ انسانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ انسانوں میں حس مختلف ہے، انسان اچھا بھی محسوس کرتا ہے، خراب بھی محسوس کرتا ہے۔ اب جو انسانوں کو پتہ ہے کہ بھئی ہم مصیبت زدہ ہیں، تو کیوں نہ اس مصیبت بھیجنے والے اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیں۔ اگر اللہ کی طرف ہم رجوع کر لیتے ہیں تو یقیناً پھر انشاءاللہ ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی نے وبا کو بھیجا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس وبا کو ختم کر سکتا ہے۔ آؤ ہم سب اللہ کو پکارنے کا عزم کریں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ جزاکم اللہ، السلام۔